ہسبینڈ نے بیوی بھی کر لی. تو ہوا کیا ایک وقت ایسا آیا وہ چرچ میں گئی، پہلے خوشی سے جاتی ہے، ہدیے نذرانے شکرانے جا کے دیتی ہے، لیکن اب وہ خوشی سے نہیں بلکہ غمگین کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا؟ پریشان دکھی ہو کے وہ ہیکل میں گئی، اور لکھا ہے کہ جب اس نے دعا کی تو علی کاہن ہیکل کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا. علی کاہن کہاں پہ بیٹھا تھا؟ دروازے. اس وقت کا وہ پادری، وہ پاسٹر، وہ بشپ، وہ کاہن تھا اور ہیکل کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ عورت لے کر عرصے سے گھنٹوں سے بیٹھی ہے اور دعا کر رہی ہے، تو اس کی آواز میں آ رہی ہے، آنکھوں میں کیا آ رہے ہیں جی؟ آنسو آ رہے. وہ آنسوؤں کے ساتھ میرے عزیزو دعا کرے جاری. اونٹ بس ہل رہے لیکن بول کچھ دل میں کہہ رہی خدا سے کہ خداوند، خدا یہ آپ نے دعا سنی ہے اس کی. دل میں کیا کہہ رہی کہ خداوند تو مجھے برکت دے، تو میری سوائی کو، تو میری بے چینی کو، تو میری ساری پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. مجھے ایک ہی بیٹا دے دے، وہ میں تیری نظر کر دوں گی. یعنی کہ مجھے ایک ہی بیٹا دے دے، فرزند نرینہ مجھے عطا کر، تو میں اسے کیا کروں گی؟ تیری نظر کر دوں گی، تاکہ لوگوں کے منہ کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں. اس نے کہا خداوند خدا میری رسوائی پر نظر کر، میرے بانجپن پہ نظر کر، میرے اوپر اپنا قدرت والا برکت والا ہاتھ رکھ. اور سیکھنے کی بات یہ کہ میرے عزیزو، جب آپ آنسوؤں سے بوئیں گے تو آپ خوشی کی فصل کاٹیں. اب دیکھیے اس نے کوئی بلند آواز میں دعا نہیں کی، اس نے خدا کے گھر میں جا کے اپنے آنسو مست خداوند کے سامنے رکھے ہیں، اور جب اس کے آنسوؤں کا پیمانہ بھر گیا تو میرے عزیزو خدا نے اسی وقت اس کی طرف خوش سن لیا. اب یہ بات چھوٹی نہیں ہے، میں پھر آپ کو بتاؤں گا، یہ بات چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. جن کے پاس اولاد نہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہماری ساری جائیداد کو دے دیں اور ہمیں کیا مل جائے بدلے میں. آپ اولاد والے تو خدا کا شکر کریں. جن کے پاس نہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، کبھی ان کے حال پر نظر کریں. ہمارے بھائی منا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ہمارے بھائی ہیں حافظ صاحب، تو ان کے پاس بھی اولاد نہیں تھی. ایک عرصے دراز سے وہ کہہ رہے کہ ہم دوائیاں کھا کے تھک چکے ہیں، ہم دوائیاں کھا کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں. تو وہ ایمان سے یہاں پہ آئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چرچ ہے تو میں چرچ میں کیوں جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی سب سے پہلے انسانیت ہے. اس نے ایمان سے دعا کروائی. آج ان کے پاس کیا ملک صاحب ہے بات. انہوں نے یہاں پہ آگے گواہی دی کہ خدا نے ہمیں کیا کر دیا؟ صاحب اولاد کر دیا. اولاد کب ملتی؟ جب آپ خداوند کے سامنے روتے ہیں، جب آپ خدا کے سامنے گر پڑتے، جب آپ کہتے ہیں خدا باپ میں تو پانچ ہوں، میرے پاس اولاد نہیں، مجھے خدا صاحب اولاد کر دے. تو خدا آپ کے پانچ پن کو آپ کی رسوائی سے آپ سے کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حنا پہلے بھی جاتی تھی، وہ قربانیاں کرتی تھی، جا کے نذرانے شکرانے ذبیحے جا کے خدا کی حضوری میں رکھتی. لیکن جب اس نے میرے عزیزو غمگین ہو کے، دکھی ہو کے، پریشان ہو کے اس نے دعا کی، التجا کی، فریاد کی، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا اے خداوند تو مجھے ایک ہی دے تو میں اسے تیری نظر. تو اب دیکھیں خدا نے جب اسے بیٹا دیا تو پھر اس نے خدا کو دیا یا نہیں؟ بتائیں ذرا. دیا. جب اس نے خدا سے بیٹا لیا تو دودھ چھڑانے کے بعد اسے حضرت میں جب رکھا گیا تو پھر خدا نے اسے 5 اور دے دیے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس نے 5 اسے اور دے دیے کیونکہ وہ ثابت قدم رہی. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مدت بعد خدا نے دیا تو میں اپنے فیصلے سے بدل جاؤں. وہ ایک مثال سنی ہے اپنے ابو کو. تو کہتے ہیں کہ بندہ سی تو پانی میں ڈگ گیا تے کہنے لگا سونے ربا میرے پانی جو باہر کر دے تے میں 2 دے گالے ہوں گا. وہ چھل بجی تے کنڈے تے لگے آ گیا. کہتا خدا بندہ کہتا کیڑی دیکھ دے رہی کوئی دیکھ دے نہیں. پھر چھل بجی پیچھے چلا گیا تے پھر چھل بجی کہتا ایک دیا. پھر بھی خدا نے چوک کے باہر مارتا. پھر جو کنڈے تے لگے لگ گیا تے کہتا کیڑی دیکھ پھر بھی میں دینی. یعنی کہ جدو لاگے لاگے تے کہتا کیڑی دیکھ دیا گا. پھر چھل بجی دے پیچھے چلا گیا. خدا بندہ پوچھنا سی مٹی کے دوڑیاں مٹی دے کے دوڑیاں دیا. یعنی کہ دیکھو مصیبت دے وچ تے رب نے اودی مصیبت چ سن لی تے کہندا میں 2 دے کے دیاں تے لاگے لگا تے کہندا کیڑیاں دیکھاں. پھر چھل بجی پیچھے کہندا خدا نے پوچھیا مٹیاں کے دوڑیاں
تے وجہ ہے آپ میرے عزیزوں اج اسی وعدہ خدانا ضرور کرنے لیکن وعدے تو بھول جانے تے بھائی بچ لکھیا منن مانگی سے پورا کرنے میں دیر نہ کر ساڈے واسطے حاصل کراندے آ غمگین بن جائے گی دکھی بن جائے گی کیونکہ میں دسنا چاہنا کنے تے ماں باپ بیٹھے ذرا ہاتھ چکا جڑے ماں باپ اچھا بھائی جی میں تو کوئی پوچھا نا تہاڈا بیٹا تہاڈے کولوں کوئی چیز مانگے بیٹا یا بیٹی تے تسی انکار ہی کر دتی فرض کرو ہاں میرا بیٹا دو جو چیز مانگ رہا تسی نہیں نہ دے دے تے پھر وہ بڑی ضد کرتا ہے روے گا نخرے کرے گا تے پھر اسی نہ چاہتے وہ دی خواہش نو پوری کرنا تہاڈا بچہ جدوں روندا ہے تہاڈے کے آنسو بہاندا ہے پھر تسی دے آنسو دیکھ سکدے نہیں بولے کر تسی اونوں لیا کے کران گے کہ نہیں تے میرے جیسے کیسے طرح سے خدا دے بیٹیاں اور بیٹے ہیں تے جدوں اسی آنسواں دے نال خدا دی حضوری وچ بھی ہوندے ہیں نا تے پھر ساڈے آنسو ضائع نہیں ہوندے ساڈے آنسو ضائع نہیں ہوندے جس آیت کی کتاب میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مقدسوں کی دعائیں کہاں پہ رکھی جاتی ہیں سونے کے پیالے میں اور پیالہ کہاں پر ہے خدا کے تخت کے سامنے اگر آپ مقدس اگر آپ خدا کے چنے چنیدہ ہو گئے تو پھر اس بات کی فکر نہ کریں کہ میں تو وہاں ہوں میں تو بیمار ہوں میں تو قرض کے اندر ہوں میں تو پریشان ہوں آپ کی پریشانی کیوں نہ کتنی بڑی ہو آپ کے خدا سے بڑی ہو آپ کے خدا سے بڑی آپ کا خدا بہت بڑا آپ کے خدا کے اندر قدرت ہے برکت ہے بحالی ہے خوشحالی ہے کامیابی ہے کامرانی ہے پوری سلامتی عمر کی درازی ہے وہ دونوں کو آنکھیں دے دیتا ہے بہروں کو کان دے دیتا ہے گونگوں کو زبان دے دیتا ہے کوڑیوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے لنگڑوں کو جلا دیتا ہے مردوں کو کیا کر دیتا ہے بائبل میں لکھا جب ایلی کاہن کو کتنے جانتے ہیں ایلی کاہن اور رشبہ وہ بھی کیا تھے 5 تھے اور عمر رسیدہ تھے اتنی عمر ہو گئی سی کہ عمر بڈھے ہو گئے بال چٹے ہو گئے اما ہو گئی جو بابا ہو گیا لیکن جدو کہانت کا کام کر رہا سی تے ہیکل دے وچ کہانت کا کام کر رہا تے اون دی دائیں سائیڈ تے کی آ کے کھڑا ہویا فرشتہ اون دی دعا دا جواب کون لے کے آیا اون دی شکر گزاری دا جواب لے کے کون آیا اون دے ہدیے دا جواب لے کے کون آیا جڑے تسی ہدیے نذرانے شکرانے اور دعاواں التجاواں خدا دی پاک حضوری وچ رکھ دے نا او ضائع نہیں ہوندیاں میرے سے شکر گزاری تواڈے ہونٹاں دی شکر گزاری تواڈے دل دی شکر گزاری تواڈی اکھاں دی شکر گزاری تواڈی مدد دی جدوں تسی کرتے ہو نا تو کدی ضائع نہیں ہوندی کدی ضائع نہیں ہوندی میرے سے جو خدا سانو دیکھ دا کہ تو تک برداشت کر سکتا بائبل لکھا جو آخر تک برداشت کرے گا پتہ کس نے میری آخر کتنے لکھا جو آخر تک برداشت کرے گا مجھے کیا کروں گا زندگی کا تاج دوں گا تو حنا نے آخر تک برداشت کیا اس نے میرے سے تو آخر تک جب برداشت کیا تو پھر جب اس نے آنسوؤں کے ساتھ خدا کے سامنے رو کے دعا کی تو ایلی کاہن نے بدلے میں کیا کہا اے عورت جا تیرے من کی مراد خدا پوری کرے اور ایسا خدا نے کیا اور پھر لکھا ہے کہ جب ایلی کاہن تھا وہ بھی میرے عزیز عمر رسیدہ تھا اس کی بیوی جو تھی وہ بھی عمر رسیدہ تھی اور 5 تھے اور اس سے خدا کے فرشتے نے کہا اے ایلی کاہن تیری دعاؤں کو تیرے التجاؤں کو تیری شکر گزاریوں کو خدا نے اپنے حضور یادگاری کے طور پہ یاد کیا ہے اور اب خدا تجھے صاحب اولاد کرے گا خدا تجھے برکت دے گا خدا تجھے بیٹا دے گا اور وہ بیٹا میرے بیٹے کے یسوع مسیح کے آگے آگے چلے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا اس کی راہ کو تیار کرے گا اس نے کہا میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ میں تو بوڑھا ہوں میں تو اب عمر رسیدہ ہوں میری اتنی عمر نہیں کہ خدا مجھے صاحب اولاد کرے لیکن بائبل کے اندر یہ لکھا ہے اس نے کہا کہ انہوں نے خدا کے کلام کا یقین نہیں کیا اب جب تک تیرا بیٹا نہ ہوگا تو ہوگا رہے گا کیا رہے گا زکریا کو خدا نے کہا کہ جب تک تیرے بیٹا نہ ہوگا تو کیا رہے گا اور جب اپنی کہانت کا کام کر کے اپنے گھر گیا تو خدا نے انہیں کیا کر دیا صاحب اولاد کیا اور جب وہ صاحب اولاد ہوئے تو میرے عزیزوں جب وہ بچہ پیدا ہوا تو خدا نے کہا تھا کہ اس کا نام کیا رکھنا یوحنا رکھنا اور جب میرے عزیزوں گونگا تھا اس نے تختی منگوائی اس کا نام لکھا یوحنا تو اسی وقت اس کی زبان کھل گئی دعا کرتے رہے دعا کو نہ چھوڑیں یہ نہ کہیں کہ میں تو دعا کر رہا ہوں دعا کروا رہا ہوں مجھے تو خدا برکت نہیں دے رہا مجھے تو خدا اولاد نہیں دے رہا مجھے تو خدا مصیبتوں سے مشکلوں سے آزاد نہیں کر رہا میرے سے تو دیکھیں یہ خدا کا کاہن ہے خدا کے ساتھ رہنے والا لیکن اس کے پاس اولاد نہیں ابراہیم کو دیکھیں وہ بھی 100 سال کا بابا تھا پھر خدا نے اس کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھولا اور اسے کیا کیا صاحب اولاد کیا وہ بھی دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا حالے خدا نے ڈائریکٹ گلا کرنا ہو جائے اور وہ ایمانداروں کا باغ ہے ہمارا کوئی عزیز مر جائے تو ہم دعا میں کہتے ہیں اے پروردگار اسے ابراہیم کی گود میں کیا کرنا جگہ دینا کیونکہ وہ ایمانداروں کا باغ ہے
وہ قوموں کا باپ ہے، امتوں کا باپ ہے، قبیلوں کا باپ ہے۔ تو آج ہمارے لیے کیا حاصلے کا کام ہے؟ کیا کرنا؟ کیسے؟ آنسوؤں سے اپنی دعا کو جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، خدا کی دعا کو ضرور سنے گا۔ وہ بڑا خوبصورت گیت ہے نا، یسوع بولو نے جیڑی لوڑ ہے وہ کھانی ہے، جے سر درد سے پین اور کھا سکتے ہیں تو خدا کو ٹھیک کرنی، دوائی بھی خدا نہیں بنائی ہے۔ آمین آمین۔ لیکن ایسے بندے کے پاس نہ جائے جو آپ کو کہے اتنے پیسے دیں تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کیونکہ خدا مفت دیتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کو مفت دیتا ہے۔ یہ کہانی میں کیا کہا، جب اس کی آنسوں کو دیکھا تو اس نے اس قدر خدا میں مگن ہو کے دعا کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس قدر مگن ہو کے، اس قدر خدا میں مسرور ہو کے دعا کی کہ میری بہن خادم کو لگا کہ یہ تو نشے میں، یعنی کہ اتنی دکھی ہوگی، اتنی غمگین ہوگی، اتنی ٹوٹ گئی، اتنی خدا کے عاجز ہوگی کہ خدا بندہ آج جب تک تو میرے برکت نہیں دے گا میں جان نہیں دے گا۔ خدا دی زندگی چکی رہی، انہوں نے کب تک تو خدا کے حضور بیٹھی رہے گی، کب تک تو نشے میں رہے گی۔ اس نے پھر کیا کہا؟ میں نشے میں نہیں، میں تو غمگین عورت ہوں، میں تو پریشان عورت ہوں۔ اس نے کہا جا خدا تیرے من کی مراد مطلب اپنے خادموں کے لفظوں کو مٹی میں نہیں خدا کی کیا کرتا ہے؟ جو خادم زمین پر باندھتے وہ خدا آسمان پر باندھ دیتا ہے، جو زمین پر کھولتے آسمان پر کھول دیتا ہے۔ پادری صاحب نے آپ کو بتایا کہ کل رات کو ہمیں دھوپ جلی تھی، اس جگہ کا نام ہے کیا؟ تپسڑی۔ تپسڑی دسی ہے، اسی بڑا دور ہے، بنس پورے کو کے تھر پورے نہیں تھر پورے کافی دور ہے، بنس پورا ہے جی، تھر پورا ہے نہیں میری جگہ ہے سارے نال نال ہاں بس پورے نال ہے۔ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬੱਚੀ ਸੀ ਐ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਨੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਪਾਸ ਪਿਆਰਾ ਵਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ